بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان سے آج شروع کریں گے۔ فیہن ان میں، قاصرات نیچے رکھنے والی، الطرف نگاہیں، لم یطمثہن انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی نے، انسن انسان نے، قبلہم ان سے قبل، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ: ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتیں، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر: اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان جنتوں کے مخلات میں جنتی مردوں کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ہوں گی، اور اس کے بعد وہ بیویاں ایسی ہوں گی کہ انہیں ان کے جنتی شوہروں کے علاوہ نہ کسی آدمی نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ ان بیویوں سے مراد جو حورین ہیں، کیونکہ وہ جنت میں پیدا کی گئیں، اس لیے ان کے شوہروں کے سوا نہ ہی کسی نے ان کو چھوا اور نہ ہی کوئی چھوئے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ دنیا کی عورتیں ہیں، انہیں دوبارہ کمواریاں پیدا کیا جائے گا اور اس پیدائش کے بعد انہیں ان کے شوہروں کے علاوہ کسی اور نے نہ چھوا ہوگا۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، تقویٰ اور شرم و حیا عورت کا بہت بڑا کمال ہے۔ نمبر 2، اجنبی عورت کا متقی اور پرہیزگار مرد سے بھی پردہ ہے، کیونکہ جنت میں سب متقی ہوں گے مگر ان سے بھی پردہ ہوگا۔ نمبر 3، پردہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی۔ نمبر 4، حوریں پیدا ہو چکی ہیں اور جنت کی تمام نعمتوں کی طرف وہ بھی موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ جنت میں رہے اور وہاں کی نعمتیں کھائیں، مگر آپ علیہ السلام حوروں کی طرف مائل نہ ہوئے، کیونکہ حوریں صرف جزا کے طور پر ملیں گی۔ اس کے بعد یعنی یہ جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبیعت کے موافق تمہارے لیے بیویاں بنائیں، تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی، تو تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کرتے ہو، اور تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ کأنہن گویا کہ وہ یاقوت والمرجان اور مونگے، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ: گویا وہ لال اور مرجان موتی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر: یعنی جنتی حوریں صفائی اور خوش رنگی میں لال اور مونگے پتھر کی طرح ہیں۔ جنتی حوروں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے نیچے سے نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کأنہن یاقوت والمرجان، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں دھاگا ڈال کر باہر سے دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حوریں کی پنڈلی کا مغز لباس کے 70 جوڑوں کے نیچے گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے اس طرح نظر آتا ہے جس طرح شیشے کی سوراخی میں سرخ شراب نظر آتی ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نگاہوں کی لذت ان حوروں کو دیکھنے میں رکھی، تو تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو، اور تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 60 اور 61۔ حل جزاء نہیں بدلا، الاحسان احسان، الا الاحسان سوائے احسان کے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ تفسیر: یعنی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا
اور دنیا میں اس نے اچھے اعمال کیے اور اپنے رب تعالیٰ کی فرما برداری کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح احسان فرمائے گا کہ اسے اس کی دنیاوی نیکیوں پر وہ جزا عطا فرمائے گا جو ان آیات میں بیان ہوئیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عامل ہو تو اس کی جزا جنت ہے۔ اس کے بعد یعنی جن اور انسان کے گروہ تم اپنے رب عز و جل کی نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو حالانکہ اس نے تمہاری نیکی کا ثواب جنت رکھی اور تمہارے سامنے بیان کر دیا تاکہ تم نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کے احسان پالو۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63 وَمِن دُونِہَا اور ان دونوں کے علاوہ جنتان دو باغ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے۔ تفسیر یعنی جن دو جنتوں کا ذکر اوپر گزرا ان کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں مگر یہ دونوں ان پہلی جنتوں سے مرتبے مقام اور فضیلت میں کم ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جنتیں تو ایسی ہیں جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہیں اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ جن کے برتن اور سامان سونے کے ہیں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پہلی دو جنتیں سونے اور چاندی کی اور دوسری دو جنتیں یاقوت اور زبرجند کی ہیں۔ جن جنتوں کا اس آیت میں بیان ہوا ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دائیں جانب والوں کے لیے ہیں کیونکہ ان کا مرتبہ ان لوگوں سے کم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں جنتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد یعنی اے جن اور انسان کے گروہ اللہ تعالیٰ نے پہلے متقی لوگوں کے لیے دو جنتوں کا ذکر فرمایا اور اب ان کی فضیلت اور کرامت میں اضافہ کرتے ہوئے دو اور جنتوں کا ذکر فرمایا تو تم اپنے رب عز و جل کی فضل اور کرامت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 65 مدہامتان ترجمہ نہایت گہرے سبز رنگ کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ ترجمہ اس آیت میں ان جنتوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کے درختوں کے پتے اتنے سبز ہیں کہ وہ سیاہی کی جھلک دے رہے ہیں۔ یہ انتہائی خوشنما رنگ ہے اور نور نظر کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یعنی جن اور انسان کے گروہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبز جنتیں بنائیں کیونکہ سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے تو تم اس کی وحدانیت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 66 اور آیت نمبر 65 فیہما ان دونوں میں عینان دو چشمے نداحتان بشست جوش مارنے والے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ تفسیر یعنی ان دونوں جنتوں میں پانی کے چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں جن کا پانی ٹوٹتا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اہل جنت پر خیر و برکت کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر مشک اور کافور کی خوشبو کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے گھروں میں مشک اور عنبر کی خوشبو کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ اس کے بعد یعنی جن اور انسان کے گروہ تم اپنے نیک اعمال کرنے والوں کو ایسا عظیم ثواب عطا کر کے اللہ عز و جل کی ذات نے تم پر انعام کیا تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 59 فیہا فاکہۃن ان دونوں میں میوے ہیں، والنخل کھجور کے درخت، والرمان اور انار،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ، اور جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، یعنی جنتوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ کھجور اور انار اگرچہ میوے میں داخل ہے، لیکن ان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے انہیں خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ یہاں آیت میں کھجور اور انار کا بطور خاص ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں کھجور اور انار کے چند فضائل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، اور مجھے خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے بولنے سے شرم آئی، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے۔ پھر لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ کلمات 2 یا 3 بار ارشاد فرمائے۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ اس کے بعد، یعنی یہ جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے پھل پیدا کیے جنہیں کھانے سے تمہیں لذت ہوتی ہے، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71۔ فیہن، ان میں، خیرات، خوبصورت، حسان، خوبصورت، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، ان میں اچھے اخلاق والی، حسین شکل والی عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، یعنی ان دونوں جنتوں میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی اور صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں حورین یہ نغمہ گائیں گی، نحن الخیرات الحسان حسبنا لازواج کرام۔ ترجمہ، ہم اچھی سیرت اور اچھی صورت والیاں ہیں، ہم معزوز محترم شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں۔ یہاں اخلاقی اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے، لہٰذا نکاح کے لیے کسی عورت کا رشتہ دیکھتے وقت اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں اس کی اچھی سیرت اور اس کے اچھے کردار، اس کی دینداری اور اس کی اچھی عادات کو زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے۔ احادیث میں بھی اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور وہ اسے دیکھے تو وہ خوش کر دیتی ہے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، یعنی ان میں خیانت نہیں کرتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان 4 باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 1، مال، نمبر 2، حسب و نسب، نمبر 3، حسن و جمال، اور نمبر 4، دین، اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے حسب و نسب پر کی بنا پر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں اضافہ کرے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو، یا صلہ رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا، اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ یعنی یہ جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوصاف بیان کر کے تم پر انعام فرمایا، تو تم اپنے دونوں اپنے رب عز و جل کی
कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आयत नंबर 72 और आयत नंबर 73। हूरुन हूरें मकसूरातुन रुकी रहने वाली पर्दा नशीन फ़िलख़ियाम खैमों में फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जुमा तफसीर, खैमों में पर्दा नशीन हूरें हैं तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। इरशाद फरमाया कि इन जन्नतों में खैमों में पर्दा नशीन हो रहे हैं जो कि अपनी शराफत और करामत की वजह से इन खैमों से बाहर नहीं निकलती। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नती औरतों में से ज़मीन की तरफ किसी एक की झलक पड़ जाए तो आसमान और ज़मीन के दरमियान की तमाम फ़िज़ा रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए। और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए जन्नत में एक खोखले मोती का खैमा होगा, इसकी लंबाई 60 मील होगी। मोमिन के अहले खाना भी इसमें रहेंगे। मोमिन उनके पास हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए चक्कर लगाएगा और इनमें से बाज़ को नहीं देख सकेंगे। इसके बाद यानी यह जिन और इंसान के गिरोह अल्लाह ताला ने वो नेमतें पैदा फरमाईं जो तुम्हारे लिए पर्दा नशीन और दूसरों से छुपी हुई हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। आयत नंबर 74 और आयत नंबर 75। लम यतमिसहुन्ना, इन्हें हाथ नहीं लगाया, इंसुन किसी इंसान, क़ब्लहुम इनसे कबल, वला जान और ना किसी जिन ने, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जुमा, उनके शोहरों से पहले उन्हें ना किसी आदमी ने छुआ और ना किसी जिन ने, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। यानी जैसे उन दो जन्नतों की हूरें अपने जन्नती शोहरों के अलावा जिन और इंसान के छूने से महफूज थीं, ऐसे ही इन दोनों जन्नतों की हूरें भी महफूज हैं, लिहाजा आयत में तकरार नहीं। इसके बाद यानी यह जिन और इंसान के गिरोह अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार की जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल पर इनका ख्याल गुज़रा, तो तुम दोनों अपने रब अज़्ज़ व जल की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आयत नंबर 76 और आयत नंबर 77। मुत्तकीना, तकिया लगाए हुए, अला रफ़रफ़िन, मसनदों पर, खुदरियों सब्ज़ी, व अकबरी, सब्ज़ और ख़ूबसूरत, हिसान नफीस, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जुमा, जन्नती सब्ज़ कालीनों और इंतहाई खूबसूरत बिछौनों पर तकिया लगाए हुए होंगे, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। तफसीर, अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़े होने से डरने वालों की जो जन्नत के लिए दो जन्नतें अता होंगी, उनकी जन्नती बिछौनों का ज़ाहिरी हाल बयान नहीं किया गया, जैसा कि आयत नंबर 54 में गुज़रा, क्योंकि इन बिछौनों की शान बहुत बुलंद है और इनका ज़ाहिरी हाल अक्ल और फ़हम के इदराक से बाहर है। जबकि दूसरी दो जन्नतों में अहले जन्नत को जो बिछौने अता होंगे, उनका ज़ाहिरी हाल बयान कर दिया गया कि वो सब्ज़ और मुंतकिश होंगे और इससे इन बिछौनों में फ़र्क साफ ज़ाहिर हो रहा होगा। इसके बाद यानी ए जिन और इंसान के गिरोह, तुम्हारे रब अज़्ज़ व जल के अलावा तुम पर कोई एहसान फरमाने वाला नहीं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। आयत नंबर 78। तबारका, बरकत वाला, इस्मु नाम, रब्बिका तुम्हारा रब, ज़िल जलाली साहिब जलाल, वल इकराम और एहसान करने वाला। तर्जुमा, तुम्हारे रब का नाम बड़ी बरकत वाला है जो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। तफसीर, इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही बाकी रहेगी और दुनिया की तमाम नेमतें फ़ानी हैं। नीज़ अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत और बुज़ुर्गी बयान फरमा कर आखिरत की नेमतों का बयान का अख्तिताम फरमा दिया। हज़रत थौबान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ताइदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होने के बाद 3 बार इस्तग़फ़ार करते और फरमाते कि अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी या अल्लाह अज़्ज़ व जल तू सलाम है और तुझ से सलामती है और तू बरकत वाला है, ए जलालत और बुज़ुर्गी वाले। सूरे वाक़िया इस आयत अफ़ा बिहाज़ल हदीसी और इस आयत सुलासु मिनल अव्वलीन के अलावा मक्की है। इस सूरत में 3 रकू, 96 आयतें, 378 कलमे और 1703 हरूफ हैं। वाक़िया क़यामत का एक नाम है और इस सूरत का नाम वाक़िया
اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعات کی مناسبت سے رکھا گیا۔ سورہ واقعہ کے فضائل۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی صورت ہے۔ نمبر 3، مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین و آخرین کا علم اور دنیا و آخرت کا علم جان جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ اس کے بعد سورہ رحمان کے ساتھ سورہ واقعہ کی مناسبت۔ سورہ واقعہ کی اپنے سے پہلے والی سورت سورہ رحمان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کے حالات، جنت کی اوصاف، جہنم کی ہولناکیوں کا بیان کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو چیز سورہ رحمان کے شروع میں ذکر کی گئی اسے سورہ واقعہ کی آخر میں بیان کیا گیا، اور جو چیز سورہ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی اسے سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا۔ جیسے سورہ رحمان کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، پھر سورج اور چاند کا، پھر نباتات کا، پھر انسانوں اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر قیامت، جہنم اور جنت کی صفات بیان کی گئیں، اور سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کی صفات اور اس کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئیں، پھر انسان کی تخلیق، نباتات، پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ستاروں کا، اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اذا، جب، واقعاتی، واقع ہو جائے گی، الواقعہ، واقع ہونے والی، لیسا، نہیں، لواقعاتہا، اس کے واقع ہونے میں، کاذبہ، کچھ جھوٹ۔ ترجمہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تفسیر، پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جو کہ ضرور قائم ہونے والی ہے، تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا اور اس کے واقع ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا، اور قیامت چونکہ بہر صورت واقع ہوگی اس لیے اس کا نام واقعہ رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اس لیے ہر ایک کو قیامت سے ڈرنا چاہیے اور اس دن کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ چنانچہ قیامت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 3، حافظاتن، پست کرنے والی، رافعاتن،
بلند کرنے والی۔ ترجمہ، کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ تفسیر، اس آیت میں قیامت کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ کسی قوم کو اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گرا کر اسے نیچا کرنے والی ہے، اور کسی قوم کو اس کے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل کر کے اسے بلندی دینے والی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم میں گرا کر ذلیل کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو جنت میں داخل کر کے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اونچے بنتے تھے قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی، اور جو لوگ دنیا میں کمزور تھے اور عاجزی اور انکساری کیا کرتے تھے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ رجتی، لرزنے لگے گی، الارض، زمین، رجا، سخت زلزلہ، وبساتی، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، فکانت، پھر ہو جائیں گے، حباءً، غبار، منباثاً، پرغندہ۔ ترجمہ، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ خوب چور چور کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہوں گے۔ تفسیر، پہلی والی آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین تھرا تھر کانپے گی، جس سے اس کے اوپر موجود پہاڑ اور تمام عمارتیں گر جائیں گی، اور یہ اپنے اندر موجود تمام چیزیں باہر آ جانے تک کانپتی رہے گی، اور پہاڑ چور چور ہو کر خشک ستو کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ اس وجہ سے ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10۔ وَكُنْتُمْ، اور تم ہو جاؤ گے، ازواجاً، جوڑے یعنی قسم، ثلاثتاً، 3، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب، کیا، ما اصحاب المیمنہ، کیا دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما کیا، اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، والسابقون، اور سبقت لے جانے والے، السابقون، سبقت لے جانے والے۔ ترجمہ، اور اے لوگو تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، تو دائیں جانب والے جنتی کیا ہی دائیں جانب والے ہیں، اور بائیں جانب والے یعنی جہنمی کیا ہی بائیں جانب والے ہیں، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں۔ تفسیر، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مخلوق کا حال بیان فرمایا اور ان کی 3 قسموں کے بارے میں خبر دی، جن میں سے 2 جنت میں جائیں گی اور 1 جہنم میں داخل ہوگی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو تم قیامت کے دن 3 قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دائیں جانب والے ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دائیں جانب تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کی دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ کیا ہی اچھے ہیں، کہ وہ بڑی شان رکھتے ہیں، سعادت مند ہیں، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو بائیں جانب والے ہوں گے۔ ان کے بارے میں بھی بعض مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بائیں جانب تھے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کی بائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ بائیں جانب والے کیا ہی برے ہیں، کہ وہ بدبخت ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہاں آگے بڑھ جانے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس مقام پر نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہونے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، اولئک یہی ہیں المقربون مقرب، فی میں جناتی باغات النعیم نعمت۔ ترجمہ، وہی قرب والے ہیں نعمتوں کے باغوں میں ہیں۔ ترجمہ، تفسیر، یہاں سے ان تینوں اقسام کے لوگوں کی جزا بیان کی گئی، اور سب سے پہلے آگے بڑھ جانے والوں کی جزا بیان کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب درجات والے ہیں اور وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14، صلاتن بڑی جماعت، من الاولین پہلوں میں سے، وقلیل اور تھوڑے، من الآخرین پچھلوں میں سے۔ ترجمہ، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ تفسیر، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ آگے بڑھ جانے والے پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہیں۔ پہلے لوگوں سے کون مراد ہیں؟ اس کی تفسیر میں صحیح قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے پہلے وہ لوگ مراد ہیں جو مہاجرین و انصار میں سے اسلام قبول کرنے میں سابقین و اولین ہیں، اور بعد والوں سے ان کے بعد والے لوگ مراد ہیں۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ مرفوع حدیث میں ہے کہ یہاں اولین و آخرین اسی امت کے پہلے اور بعد والے لوگ ہیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، علی سرور موضوعہ، علی سرور تختوں پر، موضوعہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، علیہا اس پر، متقابلین آمنے سامنے۔ ترجمہ، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ تفسیر، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں لال، یاقوت اور موتی وغیرہ جواہرات جڑے ہوں گے، اور ان تختوں پر عیش و نشاط کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہوں گے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور اور دل شاد ہوں گے۔ آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21۔ یطوف ارد گرد پھریں گے، علیہم ان کے، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، باقواب اور انجوروں کے ساتھ، و ابارک اور آفتابے، وقاسن اور پیالے، من سے معین صاف شراب، لا یصدون نہ انہیں درد سر ہوگا، انہا اس سے، ولا ینزفون اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، وفاکہۃ اور میوے، مما اس سے جو، یتخیرون وہ پسند کریں گے، واللحم اور پرندوں کا گوشت، مما وہ جو، یشتہون وہ چاہیں گے۔ تفسیر، ترجمہ، ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے، کوزوں اور سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہلنے والی شراب کے جام کے ساتھ، اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا، نہ ان کے ہوش میں کوئی فرق آئے گا، اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ یطوف علیہم، اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی طرح اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے پیدا کیے ہیں جو نہ ہی کبھی مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ہی ان میں کوئی جسمانی تبدیلی آئے گی۔ یہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں پر خدمت کے آداب کے ساتھ کوزوں، سوراخیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی پاک شراب کے جام کے دور چلائیں گے۔ وہ شراب ایسی ہے کہ اسے پینے سے نہ انہیں سر درد ہوگا، نہ ان کے ہوش میں کوئی فرق آئے گا، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں، کیونکہ اسے پینے سے خاص بگڑ جاتے ہیں اور بندے کے اوسان میں فطور جاتا رہتا ہے۔ اور شراب پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خدمتگار لڑکے وہ تمام پھل میوے اہل جنت کے پاس لائیں گے جو وہ پسند کریں گے، اور ان پر پرندوں کا گوشت لائیں گے جن کی وہ تمنا کریں گے۔ اہل جنت پر کیے گئے ان انعامات کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر سورہ طور
میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور پھلوں، میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ گناہ کی کوئی بات، اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یاد رہے کہ خدمت گار لڑکوں کا اہل جنت کو پھل اور گوشت پیش کرنا ان کی خصوصی خدمت کے طور پر ہوگا، ورنہ جنتی درختوں پر لگے ہوئے پھل ان کے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اسے پکڑ سکیں گے، اور جس پرندے کی تمنا کریں گے وہ بھونا ہوا ان کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، ترجمہ، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں ارشاد فرماتا ہے، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنتی کا پرندوں کا گوشت کھانے کی خواہش ہوگی تو اس کی مرضی کے مطابق پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ رکابی میں بھنا ہوا آ کر سامنے پیش ہوگا، اس میں سے جتنا چاہے گا وہ جنتی کھائے گا، اس کے بعد پھر وہ اڑ جائے گا۔ آیت نمبر 21 میں اہل جنت کے لیے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا۔ اسی مناسبت سے ان پرندوں کے بارے میں 3 حدیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح ہوگا اور وہ جنت کے درختوں میں چرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ پرندہ تو بہت اچھا اور عمدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کھانے والا اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم بھی اسے کھاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو اور تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا ہو تو وہ اسی وقت بھنا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ نمبر 3، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں جب کوئی آدمی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا تو بختی اونٹ کی طرح بڑا پرندہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دسترخوان پر ایسے بھن کر پیش ہو جائے گا کہ اس سے کوئی دھواں لگا ہوا ہوگا اور نہ ہی کسی آگ نے اسے چھوا ہوگا۔ وہ آدمی اس سے پیٹ بھر کر کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ آیت نمبر 22، 23 اور 24، وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثالی، جیسے لؤلؤی موتی، المکنون، پسے ہوئے چھپے ہوئے، جزاءً، جزا، بما، اس کی، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ ترجمہ، اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ ترجمہ، تفسیر، پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب اہل جنت کی خدمت کے لیے بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا نہ دھوپ اور ہوا لگی، اور اسی وجہ سے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ الغرض جس طرح یہ موتی اچھوتا ہوتا ہے اسی طرح وہ حوریں اچھوتی ہوں گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کے تبسم سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس اور تمجید کی آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کے گردنوں کے حسن اور خوبی سے ہنسیں گے۔ اس کے بعد جزاء بما کانوا یعملون، یعنی بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کو یہ سب کچھ ان کے دنیاوی نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا صلہ میں ملے گا۔ آیت نمبر 25 اور 26، لا یسمعون، وہ نہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لغواً، بیہودہ بات، ولا تثیما، اور نہ گناہ کی بات، الا، مگر، قیلاً، کلام، سلاماً، سلامہ، سلام، سلام۔ ترجمہ، اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام، سلام کہنا۔ تفسیر، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ جنت میں کوئی ناگوار اور باطل بات ان کے سننے میں نہ آئے گی،
البتہ وہ ہر طرف سے سلام سلام کا قول ہی سنیں گے کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اور اللہ رب العزت عز و جل کی طرف سے ان کی جانب سلام آئے گا۔ آیت نمبر 27 وَأَصْحَابُ یمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب یمین، کیا دائیں ہاتھ والے۔ ترجمہ، اور دائیں جانب والے، کیا دائیں جانب والے ہیں۔ تفسیر، اس سے پہلی والی آیت میں آگے بڑھ جانے والے بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کی جزا اور ان کا حال بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اہل جنت کے دوسرے گروہ یعنی دائیں جانب والے اصحاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دائیں جانب والے ہیں ان کی عجیب شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز اور مکرم ہیں، اور ان کی اچھی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے ان کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا ہے اسے تم نہیں جان سکتے۔ آیت نمبر 28 اور 29 فی صدرن، بیریوں میں، محدود، بخار والی، وطلحن، اور کیلے، مندود، تہ در تہ۔ ترجمہ، اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کا ترجمہ ہے کہ بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے اور کیلے کے گچھوں میں۔ تفسیر، یہاں سے دائیں جانب والوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے جنتوں میں مزے لوٹیں گے جن میں بیری کے ایسے درخت ہوں گے جن پر کانٹے نہیں لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے عرض کی، بیری کا درخت۔ یہ اذیت ناک اس لیے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا فی صدر محدود، اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہٰذا وہ درخت کانٹوں کی بجائے پھل اگائے گا، اور اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ وطلحن، مندود، اور کیلے کے گچھوں میں، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں مزے کریں گے جن میں کیلے کے ایسے درخت ہوں گے جو جڑ سے چوٹی تک کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 وَظِلٍ، اور سایہ، ممدود، لمبا دراز، وَمَاءٍ، اور پانی، مسکوب، گرتا ہوا۔ ترجمہ، اور دراز سائے ہیں اور جاری پانی میں۔ تفسیر، ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والے اور جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار شخص 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اسے طے نہ کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍ مَمْدُودٍ۔ جنت میں سایہ ہے یا نہیں، اس بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ جنت میں سورج نہ ہونے کے باوجود سایہ ہے، جیسا کہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری جنت سائے دار ہے، حالانکہ وہاں سورج نہیں ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک جنت میں سایہ نہیں، اور آیت میں سائے سے اس کے مجازی معنی مراد ہیں، جیسا کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں سائے سے اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی راحت اور آرام مراد ہیں۔ اس کے بعد یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن کی زمینی سطح پر پانی ہمیشہ کے لیے جاری ہوگا، اور جب چاہیں گے جنت میں چاہیں کسی مشقت کے بغیر پانی وصول کر لیں۔ آیت نمبر 32، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 وفاکہۃ، اور میوے، کثیرہ، کثیر، لا مقطوعۃ، نہ ختم ہونے والا، ولا ممنوعہ، اور نہ کوئی روک ٹوک، وفرشین، اور فرش، مرفوعہ، اونچے۔ ترجمہ، اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ تفسیر، اس آیت اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ ہے کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن میں مختلف اجناس اور اقسام کے پھل ہوں گے، اور وہ پھل کبھی ختم نہ ہوں گے کہ جب بھی کوئی پھل توڑا جائے گا تو فوراً اس کی جگہ ویسے ہی 2 پھل آ جائیں گے،
اور اہل جنت کو ان پھلوں کے استعمال سے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ کوئی شرعی رکاوٹ، نہ طبی پابندی اور نہ کسی بندے کی طرف سے کوئی ممانعت۔ اس کے بعد والی آیت کے معنی یہ ہیں کہ دائیں جانب والے جنتوں میں آرام کے بستروں میں ہوں گے اور جو جواہرات سے سجے ہوئے اونچے اونچے تختوں پر بچھے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38۔ انا بے شک، انشأنہن انہیں اٹھان دی، انشاء خوب اٹھان، فجعلنہن پس ہم نے انہیں بنایا ابکار کنواری، عرباً اترابا محبوب ہم عمر، لاصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثلاث بہت سے، من الاولین اگلوں میں سے۔ تفسیر ترجمہ، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں، دائیں جانب والوں کے لیے۔ تفسیر، پہلی آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں ایسی کنواریاں بنایا کہ جب بھی ان کے شوہروں کے پاس جائیں گی اور وہ انہیں کنواریاں ہی پائیں گے، اور وہ عورتیں اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرنے والیاں ہیں، اور ان سب کی عمر بھی ایک سی ہوگی کہ 33 سال کی جوان ہوں گی۔ اس طرح ان کے شوہر بھی جوان ہوں گے اور یہ جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان عورتوں سے دنیا کی عورتیں مراد ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک ان سے مراد حوریں ہیں۔ یہاں ہم اسی آیت کے متعلق ایک دلچسپ روایت ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ انہوں نے پریشان ہو کر عرض کی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ ترجمہ، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ اس آیت کی ایک تفسیر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو دائیں جانب والوں کے لیے پیدا کیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جو نعمتیں بیان کی گئیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دائیں جانب والے ہیں۔ آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40۔ ثلاثم بہت سے، من الاولین اگلوں میں سے، اور ثلاثم بہت سے، من الآخرین پچھلوں میں سے۔ ترجمہ، بہت سے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے۔ تفسیر، اس سے پہلے رکوع میں آگے بڑھ جانے والے اور بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کی دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہاں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں دو جانب والوں کے دو گروہوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے پہلوں میں اور بعد والوں میں دونوں گروہوں میں سے ہوں گے۔ پہلا گروہ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، اور بعد والوں سے قیامت تک کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بعد والے مراد ہیں۔ آیت نمبر 41۔ وَأَصْحَابُ اور اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، کیا اصحاب الشمالی بائیں ہاتھ والے؟ ترجمہ، اور بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے ہیں؟ تفسیر، اہل جنت کے دو گروہوں کا حال اور ان کی جزا بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کے گروہ کا حال اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے جائیں گے، بدبختی میں ان کا حال عجیب ہے۔ آیت نمبر 42، آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44۔ فی میں سمومن گرم ہوا، وحمیم اور کھولتا ہوا پانی، وذلن اور سایہ، من سے یحموم دھواں، لا باردن نہ کوئی ٹھنڈک، ولا کریم اور نہ فرحت۔ ترجمہ، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام بخش۔ تفسیر، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں بائیں جانب والوں کے تقریباً 4 عذاب بیان فرمائے گئے۔ نمبر 1، وہ جہنم کے اندر ایسی شدید گرم ہوا میں ہوں گے جو کہ مساموں میں داخل ہو رہی ہوگی۔ نمبر 2، وہ وہاں کھولتے پانی میں ہوں گے۔ نمبر 3، اس میں شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 4، وہ سایہ عام سایوں کی طرح ٹھنڈا نہ ہوگا اور نہ ہی خوش منظر اور آرام بخش۔ آیت نمبر 45، 46
47 और 48। इन्नहुम बेशक वो कानू थे क़ब्ला ज़ालिका इससे कबल मुतरफ़ीन नेमत में पले हुए, वकानू और वो थे युसिर्रूना उड़े हुए अला पर अलहिंसिल अज़ीम गुनाह भरी, वकानू यक़ूलूना और वो कहते थे आइज़ा क्या जब मितना हम मर गए, वकुन्ना और हो गए तुराबा मट्टी, व इज़ामन और हड्डियाँ, आइन्ना क्या हम लमबऊसून ज़रूर दोबारा उठाए जाएंगे, आओ क्या अबाउना हमारे बाप दादा अल अवलून पहले। तर्जुमा, बेशक वो इससे पहले खुशहाल थे और बड़े गुनाह पर भी डटे हुए थे और कहते थे क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डियाँ हो जाएंगे तो क्या ज़रूर हम उठाए जाएंगे, या क्या हमारे पहले बाप दादा भी। तफसीर, यहाँ से बाएं जानब वाले के अज़ाब का मुस्तहिक होने का सबब बयान किया जा रहा है। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली 3 आयत का खुलासा है कि बेशक बाएं जानब वाले इस अज़ाब से पहले दुनिया के अंदर खाने पीने, अच्छी रहाइश और ख़ूबसूरत मकामात वगैरह नेमतों से खुशहाल थे और नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने में मुनहमिक थे, और वो शिरक जैसे बड़े गुनाह पर डटे हुए थे, और वो अपने शिरक के साथ साथ सरकशी और अनाद की वजह से ये कहते थे क्या जब हम मर जाएंगे और हमारी खाल और गोश्त मिट्टी में मिल जाएगी और हम हड्डियां होकर रह जाएंगे तो क्या ज़रूर हम ज़िंदा करके उठाए जाएंगे, या क्या हमारे पहले बाप दादा भी ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। यहाँ एक बात ज़हन नशीं रखें कि उससे पहले अहले जन्नत के 2 गिरोहों के हालात बयान हुए तो उनके जन्नत का मुस्तहिक होने की वजह बयान नहीं की गई, जबकि अहले जन्नत के गिरोह के हालात बयान करते वक्त उनके जहन्नमी होने की वजह बयान की गई। इसमें हिकमत यह है कि लोगों की ये बात मालूम हो जाए कि अहले जन्नत अपने अमल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल की वजह से उन्हें जन्नत का दाखिला नसीब हुआ, और अहले जहन्नुम अल्लाह ताला के अदल की वजह से जहन्नुम में दाखिल हुए हैं। आयत नंबर 46 में बाएं जानब वालों के जहन्नुम के अज़ाब का हक़दार होने की वजह एक ये बयान की गई कि वो बड़े गुनाह पर डटे हुए थे। इससे मालूम हुआ गुनाह पर इसरार यानी ख़तरनाक चीज़ है, जिसके अंजाम के तौर पर बंदे का ईमान मुकम्मल तौर पर सलब हो सकता है और उसका ख़ात्मा कुफ्र की हालत में हो सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाहों पर इसरार करने वालों के लिए हलाकत है, और ये वो लोग हैं जो गुनाहों पर डटे हुए हैं हालांकि इन्हें मालूम है जो कुछ वो कर रहे हैं। और हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि गुनाहों पर इसरार बहुत से गुनहगार मुसलमानों को कुफ्र पर मौत की तरफ खींच कर ले जाता है। मज़ीद फरमाते हैं कि शैतान गुनाहों पर इसरार के साथ तुम्हें मग़फ़िरत की उम्मीद दिलाता है और ये कहता है कि तुम जो चाहे अमल करो, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, वो तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा क्योंकि वो तुम्हारी इबादत और तुम्हें अज़ाब देने से बेनियाज़ है। बेशक ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला बंदे के सारे गुनाह बख्श दे, लेकिन मग़फ़िरत की तवक्का रखते हुए गुनाह पर गुनाह करते चले जाना ऐसा है जैसे कोई शिफा मिलने की उम्मीद पर जहर खाना शुरू कर दे। अल्लाह ताला अगरचा तमाम करीमों से बड़ा करम फरमाने वाला है, लेकिन वो शदीद अज़ाब देने वाला भी है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि गुनाहों पर कायम रहना छोड़ दे और गुज़श्ता गुनाहों पर सच्चे दिल से नादिम होकर तौबा कर ले और उस वक़्त से अल्लाह से डरे जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह निसा के अंदर, तर्जुमा, और उन लोगों की तौबा नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आए तो कहने लगे अब मैंने तौबा की, और ना उन लोगों की कोई तौबा है जो कुफ्र की हालत में मरें, उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम ईमान के नूर और हमारे अकीदे की शमा को ज़वाल की इंतहाई सख्त गरजती आंधी से महफूज फरमा और तमाम औकात और हर हाल में कलमा ईमान पर हमें साबित कदमी नसीब फरमा। आमीन बिजाही नबी आमीन। आयत नंबर 49 से लेकर 56 तक। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, इन्ना बेशक अल अव्वलीना पहले, वल आखरीन और पिछले, लमजमून ज़रूर जमा किए जाएंगे, इल्ला तरफ मिकाती वक़्त, यौमिन मालूम एक मुकर्ररा दिन, थुम्मा फिर
इन्नकुम बेशक तुम, अय्युहा ए अद्दालून गुमराह लोगो, अलमुकाज़िबून झुटलाने वालों, ला आकिलूना अलबत्ता खाने वाले, मिन से शजरिन दरख्त, मिन ज़कूम थोर, फमालिऊना पस भरना होगा, मिनहा इससे, अलबतून पेट, फशारिबूना सो पीना होगा, अलैहि इस पर, मिन्ना से, अलहमीम खोलता हुआ पानी, फशारिबूना सो पीना होगा, शुरबल खीम प्यास से ऊँट की तरह पीना, हादा ये, नुज़ुलुहुम उनकी मेहमानी, यौमद्दीन रोज़े जज़ा। तर्जुमा, तुम फरमाओ बेशक सब अगले और पिछले लोग ज़रूर एक मुअय्यन दिन के वक़्त पर इकट्ठे किए जाएंगे। फिर ऐ गुमराह हो झुटलाने वालों, बेशक तुम ज़रूर ज़कूम नाम के दरख्त में से खाओगे, फिर उससे पेट भरोगे, फिर उस पर खोलता हुआ पानी पियोगे, तो ऐसे पियोगे जैसे सख्त प्यास से ऊँट पीते हैं। इंसाफ के दिन ये उनकी मेहमानी है। कुल तुम फरमाओ, यहाँ से अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली 7 आयत का खुलासा ये है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि तुमसे पहले और बाद वाले लोग, जिनमें तुम और तुम्हारे बाप दादा भी शामिल हैं, ये सब ज़रूर मरने के बाद एक मुअय्यन दिन के वक़्त पर इकट्ठे किए जाएंगे, और वो क़यामत का दिन है। फिर ए राह हक़ से बहकने वालों और हक़ को झुटलाने वालों, बेशक तुम जब दोबारा ज़िंदा किए जाओगे और हिसाब के दिन जहन्नुम में दाखिल हो जाओगे, तो ज़रूर ज़कूम नाम के कांटेदार कड़वे दरख्त में से खाओगे, और सिर्फ़ उसे खाना ही तुम्हारे लिए काफ़ी ना होगा, बल्कि भूख की शिद्दत की वजह से तुम उससे पेट भरोगे। फिर जब ज़कूम खाने के बाद तुम पर प्यास का गलबा होगा, तो खोलता हुआ पानी आम तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे पियोगे जैसे सख्त प्यास से ऊँट पीते हैं। मुराद ये है कि उन पर ऐसी भूख मुसल्लत की जाएगी कि वो मजबूर होकर जहन्नुम का जलता थोड़ खाएंगे। फिर जब उससे पेट भर लेंगे तो उन पर प्यास मुसल्लत की जाएगी, जिससे मजबूर होकर ऐसा खोलता हुआ पानी पिएंगे जो उनकी आंतें काट डालेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो ज़िक्र किया इंसाफ के दिन, ये उनकी मेहमानी है। आयत नंबर 57, 58 और 59। नहनु खलक़नाकुम हमने पैदा किया तुम्हें, फ़लौला सो क्यों, ला तुसद्दिकून तुम तस्दीक नहीं करते, अफ़रअयतुम भला तुम देखो तो, मा तुम नून जो तुम डालते हो, अअंतुम क्या तुम, तख़लुक़ूना तुम इसे पैदा करते हो, अम या नहनु हम, अल ख़ालिक़ून पैदा करने वाले। तर्जुमा, हमने तुम्हें पैदा किया तो तुम क्यों सच नहीं मानते, तो भला देखो तो वो मनी जो तुम गिराते हो, क्या तुम इसे आदमी बनाते हो या हम ही बनाते हैं। तफसीर, यहाँ से अल्लाह ताला ने इंसान की इब्तदाई तख्लीक और अपनी कुदरत और वहदानियत पर इस्तदलाल फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया, इसका खुलासा ये है कि ऐ काफिरो, तुम्हें ये बात मालूम है कि तुम जो कुछ भी करते थे, हम तुम्हें अदम से वजूद में लेकर आए, तो तुम मरने के बाद उठने को क्यों सच नहीं मानते। हालांकि जो पहली बार पैदा करने पर कादिर है, तो वो दोबारा पैदा करने पर भी बदरजा औला कादिर है। और अगर तुम्हें इस बात में कि हम तुम्हें अदम से वजूद में लाए हैं शक हो, तो ये बताओ कि मनी के एक कतरे से जो बच्चा पैदा होता है, क्या इससे औरतों के रहम में लड़के या लड़की की शक्ल व सूरत तुम बनाते हो, या हम ही इसे इंसानी सूरत देते हैं और इसे ज़िंदगी अता फरमाते हैं। जब हम बेजान नुत्फ़े को इंसानी सूरत अता कर सकते हैं, तो पैदा होने के बाद मर जाने वाले को ज़िंदा करना हमारी कुदरत से क्या बैद है। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि याद रखें, कुरान पाक में जब अल्लाह ताला अपनी ज़ात के बारे में जमा के सीगे के साथ कोई ख़बर दे, तो उस वक़्त वो अपनी ज़ात, सिफ़ात और अस्मा की तरफ इशारा फरमा रहा होता है। जैसे कि एक मुकाम पर इरशाद बारी ताला है सूरह हिजर की आयत नंबर 9 में, तर्जुमा, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और जब अल्लाह ताला वाहिद के सीगा के साथ अपनी ज़ात के बारे में कोई ख़बर दे, तो उस वक़्त वो सिर्फ़ अपनी ज़ात की तरफ इशारा फरमा रहा होता है। जैसे एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ सारे जहानों का पालने वाला। और ये उस वक़्त है जब अल्लाह ताला ख़ुद ख़बर दे। अलबत्ता बंदे पर लाजिम है कि वो हमेशा अल्लाह ताला के लिए वाहिद का सीगा बोले, कभी जमा का सीगा ना बोले। जैसे यूँ कहे कि अल्लाह तू मेरा रब है,
یوں ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے جو توحید کے منافی ہے۔ یعنی مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61۔ نحن ہم، قدرنا ہم نے مقرر کیا، بینکم تمہارے درمیان، الموتا موت، وما نحن اور نہیں ہم، بمسبوقین اس سے عاجز، الا پر، ان نبدلا کہ ہم بدل دیں، امثالکم تم جیسے، وا اور، ننشئکم ہم پیدا کریں تمہیں، فی میں، ما لا جو، تعلمون تم نہیں جانتے۔ تفسیر: ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ تفسیر: اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر کر دی اور تمہاری عمریں مختلف رکھیں، اس لیے تم میں سے کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان عمر میں، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کر مر جاتا ہے۔ الغرض جو ہم مقرر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے بے بس نہیں ہیں کہ تمہیں خلاق کر کے تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں مسخ کر کے بندر، سور وغیرہ یا ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جب یہ سب ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑھاپے میں ہی موت کا شکار ہو، بلکہ بھری جوانی میں اور متوسط عمر میں بھی موت اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی خاص نہیں بلکہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اس سے کسی صورت فرار ہونا بھی ممکن نہیں، نیز کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ اس کی موت کب اور عمر کے کس حصے میں اور کہاں پر آئے گی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہے، اپنی لمبی عمر پر بھروسہ نہ کرے اور آخر کی تیاری سے کسی بھی وقت غفلت نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر ہو یا راہ گیر، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کو نصیحت کرنے والا ہے۔ اس نے قوم کے پاس آ کر کہا، میں ڈرانے والا ہوں اور موت حملہ آور ہونے والی ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعظ کے دوران فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ حضرت فضیل رکاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے فلاں، لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے آپ سے غافل نہ ہو، کیونکہ معاملہ خاص تم سے ہوگا، ان سے نہیں، اور یہ نہ کہو کہ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں، اور اس طرح تمہارا دن ضائع ہو جائے گا اور موت تمہارے اوپر متعین ہے، اور جتنی جلدی نئی نیکی پرانے گناہ کو تلاش کر کے پکڑتی ہے اتنی جلدی تم نے کسی کو پکڑتے نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی ہر نیک کام میں جلد سے جلد عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔